ہن تواڈے سامنے بلا تاخیر عالمی شہرت یافتہ عالم با عمل سیدزادہ سید اخلاق حسین شیرازی صاحب آف اوکاڑا تواڈے سامنے اپنے مخصوص انداز دے وچ فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمان گے۔ تسی اپنی اپنی حاجات گناہاں دی معافی اور سیدزادے دی صحت و سلامتی واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد۔ تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے، بالخصوص جو کل پشاور کے سانحہ میں مومنین شہید ہو گئے، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے، بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اور بالاخص اس مجلس اعزاء کے بانیان ان کے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ بحق جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا جتنے مومنین مومنات عزادار تشریف فرمائے، میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ میرا اللہ سانحہ پشاور کے جو زخمی ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرا اللہ اس سانحہ کے جو ذمہ داران ہیں پروردگار، انہیں عذاب آخرت سے پہلے اسی عذاب دنیا میں معذب فرما، دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا فرما، ان کے قاتلوں کو، ان کے سرپرستوں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ میرا اللہ دنیا میں جہاں بھی نسل یزید موجود ہے نیست و نابود تباہ و برباد فرما۔ میرا مالک جتنے مومنین بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، جو جوان بے روزگار ہیں نوکری کاروبار نہیں باعزت روزگار عطا فرما۔ ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں شمار فرما، دنیا میں زیارت محمد و آل محمد، آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بانیان مجلس کے حوائج شریعہ پورے فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی عیسائی کو قبول فرما کہ اپنی بارگاہ سے اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرما۔ وارث زمانہ یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔
وجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات وارث ازا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہم صل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمت للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات مومنین کرام، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی اصلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ وہ کریم اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن مومنین یاد رکھیے، عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں ہوگا؟ اس لیے دو باتوں میں فرق ہے اور یہ فرق ہر مومن کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے دین دار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ دین دار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات ہے۔ میں مثال کے ذریعے عرض کرتا ہوں، آج ایک غیر مسلم کو، کسی ہندو کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ لے گا تو دین اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں نو مسلم کو دیندار ہی کہا جاتا ہے کہ فلانا اب دیندار ہو گیا ہے۔ شرفا میرا آپ سے سوال ہے کہ جو کافر، جو غیر مسلم آج کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، کیا کلمہ پڑھ لینے سے وہ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان ساری چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ نہیں، اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے جہالت دور ہونا ہوتی تو کوئی کلمہ گو جاہل نہ ہوتا۔ یاد رکھیے میرے محترم، اگر دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ اصول دین کیا ہیں، فروع دین کیا ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی سیرت، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ ایک بات اور عرض کرنے لگا ہوں، جس طرح بندہ کلمہ پڑھ کے دیندار ہو جاتا ہے، دین شناس نہیں ہوتا، کسی مسلمان اور مومن کے گھر میں پیدا ہونے سے وہ مسلمان تو ہوتا ہے لیکن دین شناس نہیں ہوتا۔ دین سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہادیان برحق نے
محمد و آل محمد علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں پر سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ دین شناس بنو۔ پانچویں امام کی دو احادیث سنانے لگا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب و یبغض ولا یؤتی دینہ الا من یحب۔ سرکار باقر العلوم فرماتے ہیں اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، اللہ دشمنوں کو دین نہیں دیتا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب۔ پانچویں امام کا ارشاد ہے شیعو شریعت کا جو حلال اور حرام ہے وہ سیکھو، حلال و حرام کا علم حاصل کرو، ورنہ تم بدو رہ جاؤ گے، غیر مہذب رہ جاؤ گے۔ اہل بیت کا جو پیروکار ہوتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ سارے جعفری بیٹھے ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لوددت لو ان السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین۔ آقا فرماتے تھے میں پسند کرتا ہوں جو میرے ماننے والے جوان ہیں، جو دین نہیں نہ جانتے، انہیں کوڑے مار کر بھی دین سکھایا جائے۔ اور دوستو دین کا معاملہ بڑا باریک ہے۔ یہ جو آپ نے پل صراط کے متعلق سن رکھا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، منڈی بہاؤدین میں بھی یہی تصور ہے نا پل صراط کے بارے۔ یہ تعبیر در حقیقت حدیث کی تعبیر ہے۔ حدیث میں یا ادق من الشعر واحد من السیف، پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ایک آیت اللہ فلسفی گزرے ہیں ایران میں، بہت بڑے واعظ تھے، بہت بڑے خطیب تھے، خود مجتہد تھے، اور پوری دنیا میں جتنے فارسی دان شیعہ وہ ان تمام ممالک میں مجالس بھی پڑھتے تھے۔ میں نے ان کے حالات میں ایک بڑی بات پڑھی کہ تہران میں کسی مجلس سے انہوں نے خطاب کیا تو جب ممبر سے اترے تو ایک ایرانی آگے بڑھ کے آغا فلسفی سے اپنا تعارف کرواتے، آغا فلسفی آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا میں نے نہیں پہچانا۔ کہنے لگا آغا فلسفی شاہ ایران کے دور میں جس پولیس افیسر نے آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا تھا وہ میں تھا، کیونکہ مجھے ماموریت دی گئی تھی۔ لیکن کہنے لگا کہ آغا فلسفی ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، کئی سال گزر گئے، اس وقت میں جوان تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن آپ میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا۔ ہاں جی، میں جوانی سے بڑھاپے میں چلا گیا، اور کئی سال پہلے جب میں نے آپ کو گرفتار کیا تھا جیسے اب نظر آ رہے ہیں وہاں اس وقت بھی آپ ویسے ہی تھے۔ اس کی وجہ کیا؟ آغا فلسفی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تو شاہ کا نوکر تھا، میں حسین کا نوکر تھا۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ تو شاہ کا نوکر تھا، میں مولا حسین علیہ السلام کا نوکر تھا۔ فلسفی نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ یہ جو تم نے سن رکھا ہے نا کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، وہ فرماتے تھے یہ دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ فرماتے ہیں ہر بندہ اپنا جائزہ اسی دنیا میں لے سکتا ہے، اپنے دامن میں جھانکے غور و فکر کرے اپنی زندگی کے بارے، اگر دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھے پل صراط سے گزر گیا، اور اگر دین پامال ہو گیا، دین کی حدیں پامال ہو گئیں تو پھر وہ پل صراط سے نہیں گزر پایا۔ اور یہ جو فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک ہے دین، اس کے لیے انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صلوات سارے پڑھو، بلند آواز سے پڑھو۔ امام علیہ السلام کی اس روایت کو بیان کیا، یہ جو 25 کو آقا کی شہادت گزری ہے۔ امام کے ایک شاگرد تھے، صحابی تھے، صفوان بن مہران جمال۔ جمال پیشہ ہوتا تھا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، جنگ جمل تو سارے ہی جانتے ہیں نا، تو جس نے جمل رکھے ہوتے تھے وہ جمال کہلاتا تھا۔
پرانے زمانے میں یہ بھی ایک کاروبار تھا، لوگوں نے اونٹ رکھے ہوتے تھے، وہ قافلے چلتے تھے، کرائے پر دیتے تھے، مال لانے لے جانے کے لیے وہ کرائے پر دیتے تھے۔ ہارون عباسی دنیا جسے ہارون رشید کہتی ہے، یہ حج کے لیے تیار ہوا، صفوان سے اونٹ لیے، اور ظاہر ہے جب بادشاہ خلیفے چلتے تھے تو لاؤ لشکر ساتھ چلتا تھا، اور وہ آج کے زمانے کا تو حج نہیں ہے، 25 دن کا پیکج ہے، 30 دن کا پیکج ہے، حج گیا اور حج کر کے 30ویں دن واپس آ گیا۔ 6 ماہ تو سفر ہوتے تھے، مکہ جانا، مدینہ جانا، بیت المقدس جانا۔ بہرحال ہارون نے صفوان سے اونٹ لیے کرائے پر، معاملہ طے ہو گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، امام نے فرمایا صفوان میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے اونٹ کرائے پر ہارون کو دیے۔ جی آقا وہ حج کے لیے جا رہا ہے، مطلب یہ تھا کہ میں نے کسی غلط کام کے لیے تو نہیں دیے، وہ حج پہ جا رہا ہے تو اس لیے میں نے دیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا صفوان یہ بتا، وہ میں عرض یہ دلیل دے رہا ہوں کہ دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ سرکار نے فرمایا صفوان یہ بتا، یہ تو تیری تمنا ہے نا کہ ہارون حج کے لیے جائے اور چند مہینوں کے بعد حج کر کے خیریت عافیت سے واپس آئے اور پھر تیرے اونٹوں کا کرایہ دے، یہ تیری تمنا ہے؟ صفوان کہتا ہے جی آقا یہ تو تمنا ہے، اگر وہ زندہ نہیں لوٹے گا تو میرا کرایہ کون دے گا؟ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا صفوان تو نے یہ نہ سوچا کہ ظالم کی زندگی کی تمنا کرنا بھی گناہ ہے، ظالم کی زندگی کی تمنا کرنا بھی فعل حرام ہے، یعنی تو یہ چاہتا ہے کہ ایک ظالم کئی مہینوں تک زندہ رہے؟ یہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ اتنی باریکی تو تھی نا کہ ڈائریکٹ امام کی صحبت میں بیٹھنے والا صفوان بھی جس کو نہ سمجھ پایا، لیکن یقین کیجئے دوستو پھر ایسا مومن اور ایسا شیعہ تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، جب اس کو پتہ چلا نا کہ میرے اتنے سارے کام سے بھی نافرمانی خدا لازم آتی ہے، اللہ جانتا ہے، پھر اس نے اونٹ بیچ دیے، وہ کاروبار ہی ختم کر دیا جس سے معصیت خدا کا اندیشہ تھا۔ تو سامعین گرامی یہ دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، نہ ظالم بننا، نہ ظالم کے طرفدار بننا، نہ ظالم کے حامی بننا، نہ ظالم کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی نہ رکھنا۔ آیت قرآن پڑھ رہا ہوں، جتنے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو جا کے دیکھ لینا، رب قرآن میں فرماتا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی نہ رکھنا، ظالم کی طرف جھکاؤ بھی نہ کرنا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اگر دیندار بنایا ہے تو اللہ ہمیں دین شناس بھی بنائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ۔ مومنین کرام، نبی کریم نے جزیرت العرب میں صفر سے دین کا کام شروع کیا، 23 سال لگے رسول اللہ کو اور دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ صفر سے لے کے دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں اور معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ محمد ابن مسلم ثقفی یہ امامین صادقین علیہ السلام کے شاگرد تھے، صحابی تھے۔ یہ وہ شخصیت تھی محمد ابن مسلم جنہیں 70,000 احادیث امام محمد باقر علیہ السلام کی یاد تھی، 30,000 احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی یاد تھی، اور اتنی بڑی شخصیت یہ امام باقر علیہ السلام کے ان 6 اصحاب میں سے ایک تھے جن کے لیے چھٹے امام نے فرمایا تھا لولا ہؤلاء لم درست آثار النبوہ، اگر میرے بابا کے یہ اصحاب نہ ہوتے آثار نبوت مٹ گئے ہوتے۔ جنہوں نے آثار نبوت کی حفاظت فرمائی، محمد ابن مسلم کو 5ویں امام نے ایک دعا تعلیم فرمائی، وہ دعا مفاتح الجنان میں بھی موجود ہے، ماہ رمضان کی دعاؤں میں۔
وہاں پڑھ لینا، اور وہ دعا ہر مومن کی ہونی چاہیے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے دین کے مددگار ہیں، میرا اللہ مجھے اپنے دین کے ناصروں میں سے قرار دے۔ میں دعا کرتا ہوں، آمین کہیے گا جس کو دعا اچھی لگے۔ کریم اللہ ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، اور ہماری اولاد کی اولاد کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنے دین کے ناصروں میں سے قرار دے، قرآن اور اہل بیت کے نوکروں میں سے قرار دے۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے بلند آواز سے، محمد وآلہ۔ جو میرے دوست احباب محترم پیچھے بیٹھ گئے، آگے کافی ساری جگہ خالی پڑی ہے، اگر وہاں آپ محسوس کریں دھوپ ہے تو آپ آگے تشریف لیں، قریب آ جائیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے سارے قریب آ جائیے، اللہ جزائے خیر عطا کر۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، یہ کیمرے سے آگے آ جائیں، آگے کافی ساری جگہ خالی پڑی۔ ایک صلوات اور بھی سارے بلند آواز سے پڑھ دو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ تو میں دوستو عرض کر رہا تھا کہ آغاز اسلام میں 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے جنہوں نے دین اسلام کی نصرت فرمائی، دین خدا کی مدد فرمائی۔ ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ ابن ابی الحدید معتزلی، عالم اہل سنت، جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اپنی شرح نہج البلاغہ میں اس نے امیر المومنین اور حضرت ابو طالب کی شان میں ایک قصیدہ کہا ہے۔ اس کا پہلا جو مطلع ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے، لولا ابو طالب ولولا ابو طالب بمکہ وابنہ۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے اگر ابو طالب علیہ السلام مکہ میں اور امیر المومنین علیہ السلام یثرب میں نہ ہوتے، نہ اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا تھا، نہ اسلام کبھی باقی رہ سکتا تھا۔ جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس معظمہ نے، جس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ اور جس بی بی نے، جس معظمہ نے، جس مخدرہ نے، جس معصومہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ شیعہ سنی بھائیوں، ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے۔ دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ جس گھرانے کا تعارف امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ان لفظوں میں کروایا، اسرتہ خیر الاسر و شجرتہ خیر الشجر۔ مولا امیر فرماتے ہیں پوری کائنات کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ، اور پوری کائنات کے سلسلہ ہے نسب میں اور شجرہ نسب میں بہترین اور پاکیزہ ترین شجرہ نسب ہے تو وہ بھی رسول اللہ کا شجرہ نسب۔ اور مومنین کرام، پھر یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا ایک مقدس اور پاکیزہ سلسلہ ہے، اس سلسلے کی کائنات میں دوسری مثال نہیں۔ باعزت و عظمت بیویاں گزری ہیں، کوئی ایک بیوی گزری ہے، جناب حوا سے لے کے جناب مریم، جناب سارہ، آسیہ، ہاجرہ، بیویاں گزری ہیں، لیکن تسلسل کے ساتھ 3 ماں بیٹیوں کا ایسا مقدس، پاکیزہ اور عظیم سلسلہ گزرا ہو، کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے مرحوم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مرحوم کاشف الغطا نے، نجف اشرف کے عالم دین تھے، مجتہد تھے، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک مقام پہ ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے گھرانے آئے ہیں، حکماء کے گھرانے، شعراء کے گھرانے، علماء کے گھرانے۔ وہ کہتے ہیں ایک گھرانہ اور ایک خاندان بھی کائنات میں ایسا نہیں ملے گا جس گھرانے میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا۔ یعنی کوئی ایک شخص عزت، عظمت، شہرت کی بلندی پر پہنچا ہو،
پھر اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی اتنی ہی شہرت، اتنا ہی مقام، اتنی عزت پائی ہو، پھر تیسری نسل میں اس کے پوتے نے بھی اتنی ہی شہرت، اتنا ہی مقام، اتنی عزت پائی ہو۔ کہتے ہیں ایک خاندان بھی کائنات میں نظر نہیں آئے گا۔ شہر مشرق اقبال کو دنیا جانتی ہے، اقبال کے بیٹے اور پوتے کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ امام خمینی کا نام کائنات جانتی ہے، امام خمینی کے بیٹے اور پوتے سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ شعراء کے گھرانے میر انیس کا نام ہر اردو زبان شیعہ جانتا ہے، میر انیس کے کسی بیٹے اور پوتے سے بھی واقف ہو؟ وہ فرماتے ہیں بڑے بڑے خاندان دنیا میں آئے، لیکن ایک گھرانہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ وہ کہتے ہیں کائنات میں واحد گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے کہ مردوں میں دیکھو تو مسلسل 12 نسلوں میں کمال چلا ہے، اور اس گھرانے کی مستورات میں بھی دیکھو تو مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا اپنا مقام ہے، جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی اپنی شان ہے، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی اپنی پہچان۔ اور یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا مقدس سلسلہ ہے، ہر بی بی عزت و عظمت کے وسط النہار پر، ہر بی بی عزت و عظمت کے کمال پر فائز۔ اور پھر قدردان بیٹھے جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا سلسلہ ہے، درمیان میں سیدہ طاہرہ کی ذات آتی ہے۔ ایک طرف ماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ایک طرف بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اللہ نے کتنا کرم کیا سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ذات پر۔ اللہ نے بی بی پاک کو ماں وہ عطا کی جس کا بنائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار ہے، بیٹی وہ عطا کی جس کا بقائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار ہے۔ جب مکہ میں اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا ایثار تھا، اور جب کربلا میں اسلام بچایا جا رہا تھا تو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا کردار تھا۔ اور مومنین کرام، آج کا دن 1 شعبان المعظم، یہ میری اسی آقا زادی کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ میں آقا زادی کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب عاشقان اہل بیت کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس بی بی کی، اس آقا زادی کی ہم سب کو معرفت کے ساتھ دنیا میں زیارت نصیب فرمائے، مر جائیں تو شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دو محمد و آلہ۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ جس گھرانے میں میری آقا زادی صلوات اللہ علیہ نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے۔ 5 تن پہلے سے موجود تھے، اور میری آقا زادی کا ہر رشتہ سردار ہے۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ۔ نانا انبیاء کا سردار، بابا اوصیاء کا سردار، ماں جنت کی اور کائنات کی عورتوں کی سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار، اور 5 تن میں سے ہر تن ایک قرآن ناطق ہے۔ اللہ نے یہ شرف، توجہ کرنا، میری آقا زادی کو عطا فرمایا کہ یہ وہ بی بی ہے کہ 5 تن پاک کی پاکیزہ آغوش جس بی بی کو نصیب ہوئی، آغوش عصمت تربیت کے لیے جس بی بی کو نصیب ہوئی، 5 تن میں سے ہر تن قرآن ناطق ہے۔ میں لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، سامعین گرامی پھر مجھے کہنے دو، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی۔ یہ وہ بی بی ہے جسے قرآنوں نے پالا ہے، جسے 5 تن پاک نے پالا ہے۔ آقا زادی کی ولادت باسعادت ہوئی، نبی کریم مدینہ میں تشریف نہیں رکھتے تھے۔ میں آیت اللہ مرشی نجفی نے یہ جملہ لکھا، اور میں اپنے لفظوں کا روایت کا ذمہ دار میں ہوں۔ آقا زادی دنیا میں تشریف لائیں، اپنی سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ بطول ماں کی گود میں آنکھیں نہیں کھولیں۔ امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے، بابا کے ہاتھوں پر بھی آنکھیں نہیں کھولیں۔ جب میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے بہن کو اٹھایا تو میری آقا زادی نے
آنکھیں کھولیں اور دنیا میں پہلی زیارت اپنے بھائی حسین کے چہرے کی شیعوں میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ مولا علی کے گھرانے میں دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے آقا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی۔ ایک میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ بھائی حسین کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی، اور دوسرے سرکار ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام جن کی ولادت باسعادت کا پرسوں دن آ رہا ہے، انہوں نے بھی مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی اور کسی کے ہاتھ پہ آنکھیں نہیں۔ سرکار دو عالم جب واپس مدینہ پہنچے سیدھے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے گھر گئے، بیٹی کو اٹھایا، یوں پیغمبر کے ہاتھوں پہ بیٹی آئی، سرکار نے دیکھ کے ایک جملہ فرمایا ھذہ زین و اب، یہ بچی اپنے باپ کی زینت، یہ بچی اپنے باپ کی زینت۔ پیشانی کے بوسے لیے۔ اب کیا کیا جائے، آل محمد کے گھرانے کا فضائل مصائب ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میں تو آقا زادی کی ولادت کے دو جملے سنانا چاہتا ہوں۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد پیشانی اور سر کے بوسے لیے، پھر ننھے ننھے بازو پکڑ کے پیغمبر نے بیٹی کے بازوؤں پہ بوسہ دینا شروع کیا۔ یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ عرض کیا رسول اللہ میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھا، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اس وقت سرکار نے فرمایا یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے، اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے، ہدیہ تبریک و تہنیت لے کر مبارکبادی کے بعد بارگاہ سرکار رسالت میں عرض کیا رسول اللہ رب العزت فرما رہا ہے لوح محفوظ پر اس بچی کا نام زینب درج ہے، اس بیٹی کا نام زینب رکھیے سلام اللہ علیہ۔ آقا زادی کا نام مبارک وہی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا۔ لیکن میری آقا زادی کے القاب بہت سارے ہیں، القاب میری آقا زادی کے بہت سارے ہیں۔ شیعو اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، ہمیشہ سلامت رہو، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، دشمن کا وار خطا ہو۔ میں کہتا ہوں اس آقا زادی کی عظمت کے لیے صرف ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانی زہرا ہے، صرف ایک لفظ کافی ہے کہ یہ دوسری زہرا۔ کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ میں بنت پیغمبر کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا آقا زادی مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا لیکن کائنات میں ثانی زینب کوئی نہ آ سکی۔ دوسری زہرا تو دنیا میں آ گئی لیکن کائنات میں دوسری زینب کوئی نہ آ سکی۔ اللہ اکبر، 5 معصومین نے پالا، جس طرح میرے لفظوں پہ غور کرو، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کی تربیت لعاب رسالت کو چوس چوس کے ہوئی، جس طرح امام حسن مجتبیٰ نے نانا کی زبان مبارک کو چوسا، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے لعاب رسالت کو چوسا، بے عین ہی اسی طرح میری آقا زادی جناب زینب کبریٰ کو بھی رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک چسائی، اپنا لعاب رسالت چسائی۔ اور لعاب رسالت کا اثر جانتے ہو؟ لعاب رسالت یہ نیچے امیر المومنین ساری زندگی سلونی سلونی کا دعویٰ کرتے تھے، دنیا مولا علی کے دعوے سلونی پر تعجب کرتی تھی۔ امیر المومنین فرماتے تھے لوگوں حیران ہوتے تھے لوگ دعوے سلونی پر، فرماتے تھے میرے دعوے سلونی پہ تعجب نہ کرو، یہ علی کا کمال نہیں ہے، ھذا من لعاب رسول اللہ، یہ اس لعاب رسالت کا کمال ہے جسے چوس چوس کے علی پروان چڑھائے۔ اس لیے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے
کیا فرمایا تھا اس آقا زادی کے لیے؟ یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ۔ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ عالم غیر معلم انبیاء کی بھی صفت ہے۔ عالم غیر معلم کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں آ کے جس نے کسی کے سامنے زانوِ تلمذ طے نہ کیے ہوں، جن ہستیوں کو اللہ علم عطا کر کے بھیجے وہ عالم غیر معلم کہلاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، انبیاء کو اللہ وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، اپنے اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے۔ اور میری اس آقا زادی، اور یہی وجہ تھی عالم غیر معلمہ بھی تھی۔ آقا زادی کی سیرت میں کیا ہے؟ جتنا عرصہ بی بی پاک مدینہ میں رہیں، امیر المومنین کو جب ظاہری خلافت ملی، پھر مولا امیر المومنین جب کوفہ چلے گئے، اہل بیت رسول بھی کوفہ چلے گئے، مولا علی کی شہادت کے بعد پھر اہل بیت واپس مدینہ آ گئے۔ جتنا عرصہ بی بی زندہ رہی، مدینہ میں تھیں یا کوفہ میں تھیں، وہاں مستورات کے لیے بی بی معارف اسلام کو بیان کرتی تھیں، درس قرآن ہوتا تھا، تفسیر قرآن بھی بیان کرتی تھیں، احکام اسلام بیان کرتی تھیں۔ اور یہ بات بالکل سچی، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ کوفہ کا جب مولا امیر کی ظاہری خلافت کا زمانہ تھا، بڑے بڑے اشراف کی بیٹیاں اپنے باپ کے ذریعے سے مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں درخواستیں پہنچتی تھیں کہ عید کا دن آ رہا ہے، ہمیں اجازت دی جائے ہم آپ کی بیٹی کی زیارت کر لیں۔ بی بی معارف اسلام کو بیان کرتی تھی، عالمہ غیر معلمہ بی بی تھی۔ اور بی بی کے القاب میں ایک معروف لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، عقیلۃ القریش۔ توجہ چاہوں گا میں سامعین گرامی، جب ہم بنی ہاشم کہیں گے تو دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا، عقیلۃ القریش کہیں گے دائرہ اور وسیع ہو جائے گا۔ جناب عبد المطلب آ جائیں گے، اس میں حضرت ابو طالب آ جائیں گے، جناب عبداللہ آ جائیں گے، خود رسول اللہ، خود امام حسن، امام حسین، مولا علی۔ میرے بھائیو توجہ تو کرو، جس گھرانے میں نبی پاک موجود ہوں، جس گھرانے میں ائمہ اہل بیت موجود ہوں، اس سارے گھرانے کی عقیلہ کا لقب پایا ہے تو میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ۔ نہیں میں ابھی نہ مروں، میں کاشف الغطاء کی جو ایک مثال دی نا انہوں نے، وہ عرض کرتا ہوں پھر لطف لینا۔ انہوں نے فرمایا کہ جاہل خاندان ہونا، گھرانہ سارا جاہل، اس میں کسی عالم کا پیدا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کسی جاہل خاندان سے کوئی عالم پیدا ہو جائے تو اس کے لیے شہرت کمانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ پہنچی بات؟ اور اگر کوئی سارا خاندان پڑھا لکھا ہو تو اس میں کسی پڑھے لکھے کا پیدا ہونا تو مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے پھر نام کمانا مشکل ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میری آقا زادی کسی ان پڑھ گھرانے کی عالمہ نہیں ہے، میری آقا زادی اس گھرانے کی عالمہ بھی ہے اور اس گھرانے کی عقیلہ بھی ہے، جس گھرانے میں رسول اللہ بھی رہتے ہیں، جس گھرانے میں مولا علی بھی رہتے ہیں، جس گھرانے میں حسنین کریمین بھی رہتے ہیں، جس گھرانے میں سیدہ طاہرہ بھی رہتے ہیں۔ اور عقیلۃ القریش، دیکھیے ہماری اردو زبان بڑی چھوٹی زبان ہے، عربی کے ہر لفظ کے لیے ہمارے پاس معنی ہی نہیں۔ بی بی کا لقب عقیلہ ہے، عاقلہ نہیں ہے، حالانکہ عاقلہ بھی عقل مند مستور کو ہی کہتے ہیں۔ جس طرح جناب امیر المومنین کا لقب نصیر ہے، ناصر نہیں ہے۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ ہاں دنیا کہتی ہے یا علی مدد کہنا جائز ہے یا نہیں؟ رسول اللہ سے پوچھو، جنہوں نے مدد نہیں مانگی سیدھا مددگار ہی مانگ لیا اللہ سے۔ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے نصیر عطا فرما۔ یہ ہماری اردو زبان چھوٹی زبان ہے، ہم ناصر کا معنی بھی مددگار کر دیتے ہیں، نصیر کا معنی بھی مددگار کرتے ہیں۔ ناصر اسم فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے، صفت مشبہ، نصیر صفت مشبہ جو ثبوت پر دلالت کرتی۔ جس طرح خود آقا کا نام مبارک عالی نہیں علی ہے، ہم عالی کا معنی بھی بلند کرتے ہیں، علی کا معنی بھی بلند کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، اللہ قادر نہیں قدیر ہے، اللہ عالم نہیں علیم ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ اس میں فاعل کیا ہوتا ہے ذرا سنیے۔ بچہ جب پیدا ہوا عالم تھا، جاہل تھا،
پھر اس نے پڑھا لکھا، جوان ہو کے حوزہ علمیہ میں چلا گیا، یونیورسٹیوں میں چلا گیا، ہاں جی، پھر علم آ گیا، پھر بڑھاپے میں پہنچا، یادداشت چلی گئی، پھر جاہل کا جاہل۔ سمجھ آئی بات؟ بچہ جب پیدا ہوا تو قادر تھا، عاجز تھا، اپنے آپ حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر جوان ہو کے جب جم جائن کر لیا، پھر بڑا بڑا وہ ویٹ اٹھا لیتا ہے، بڑی طاقت آ گئی، بڑھاپے میں پھر عصا کے بغیر چل بھی نہیں سکتا۔ اب میں اس میں فاعل اور صفت مشبہ کا معنی، یہ اس میں فاعل صفت مشبہ عربی گرامر کی اصطلاحات ہیں، اس سے آپ کا کیا لینا دینا، لیکن ترجمہ جو کروں گا نا بچہ بھی سمجھے گا۔ عالم اسے کہتے ہیں کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو، علیم اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب علم ہو، قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو کبھی قدرت نہ ہو، قدیر اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب قدرت ہو، ناصر اسے کہتے ہیں کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں مددگار ہو، عالی اسے کہتے ہیں کبھی بلند ہو کبھی پست ہو، علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں بلند ہو، عاقلہ اسے کہتے ہیں کبھی عقل ہو کبھی عقل نہ ہو، لیکن عقیلہ اس بی بی کو کہا جائے گا کہ کربلا میں مصائب کی معراج پر بھی وقت کا امام جس بی بی سے مشورہ طلب کرے۔ یہ عظمت ہے میری آقا زادی کی۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں اپنی اس بہن سے مشورہ کرتے تھے، شریکت الحسین تھی نا، امام سجاد علیہ السلام بھی مشورہ کرتے تھے۔ اور سامعین گرامی قدر یہی وجہ تھی 5 یا 6 سال کی عمر مبارک تھی میری آقا زادی کی جب صدیقہ کبریٰ ماں کے ساتھ مسجد میں گئی تھی، اور جب بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے خطبہ فدق پڑھا تھا، اس 5 سال کی عمر مبارک میں خطبہ حفظ ہوا، پھر ابن عباس کے لیے اس خطبہ فدق کو نقل کیا، وہ طولانی مفصل مبسوط خطبہ، اور ابن عباس نے ان لفظوں کے ساتھ نقل کیا، ان عقیلت نا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کر۔ اور دوستو یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی، توجہ چاہوں گا کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، ہے نا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، اور اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو ایسی بعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے یا زین و ابیہا، یہ بچی اپنے باپ کی بھی زینت ہے۔ میں اب لفظ بدل کے کہتا ہوں، جناب سیدہ طاہرہ محمد الرسول اللہ جیسے باپ کی ماں، اور جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ علی ولی اللہ جیسے باپ کی زینت، کہ عظمت اس آقا زادی کی، وہ علی مولا، توجہ کرنا دوستو، وہ علی مولا جو کعبہ کی زینت، جو آغوش رسول کی زینت، جو دوش رسول کی زینت، وہ علی جو ذوالفقار کی زینت، وہ علی جو ہر میدان کی زینت، وہ علی جو بدر احد خیبر و خندق کی زینت، وہ علی جو محراب کی زینت، وہ علی جو ممبر کی زینت، وہ علی جو معراج کی زینت، وہ علی جو قرآن کی زینت، وہ علی جو ذوالفقار کی زینت، وہ علی جو حدیث کی زینت، وہ علی جو سارے اسلام کی زینت، اس کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ سلام۔ وہ اپنے علی جیسے باپ کی بھی زینت، اور مومنین یہ عزت و عظمت کے نمونے صرف پیغمبر کے گھرانے میں، میرے مطالعے میں رسول اللہ کے گھرانے میں 2 بیویاں ہیں جو بابا کے لہجے میں کلام کرتی ہیں۔ ایک بنت پیغمبر جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ اپنے بابا رسول اللہ کے لہجے میں کلام کرتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے ما رأیت اشبہ الناس برسول اللہ کلاما و حدیثا من فاطمہ الزہراء، ام المومنین کہتی ہیں بولنے میں، گفتگو کرنے میں اپنے بابا سے سب سے زیادہ مشابہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ تھی۔ بی بی پاک جب گفتگو کرتی تھیں سننے والوں کو لگتا تھا رسول اللہ گفتگو کر رہے ہیں، اور جتنے لوگوں نے خطبہ فدق نقل کیا ہے سب نے لکھا منطقہا کا منطق ابیہا، بی بی پاک جب خطبہ پڑھ رہی تھیں لوگوں کو یوں لگتا تھا رسول اللہ خطبہ پڑھ رہے ہیں،
اور دوسری بیٹی اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو ایسی عطا فرمائی جو اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام کرتی ہیں۔ شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، ذمہ داری سے اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف 2 ہستیاں ہیں جو مولا علی کے لہجے کی مالک ہیں۔ عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ علی کے لہجے میں کلام۔ جاؤ علماء سے پوچھو، تصدیق کرو میری بات کی۔ یہ وہ روایت ہے جسے حتیٰ ہمارے شیعہ علماء نے تو لکھا ہی لکھا۔ اہل سنت عالم دین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا عبداللہ ابن عمر سے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، میں جب شب معراج عرش پر پہنچا اور رب سے جب گفتگو شروع ہوئی تو لہجہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا تھا۔ اسی لہجے نے تو آج تک بہت ساروں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ لہجہ میرے بھائی علی کا تھا۔ میں نے پوچھا، یا رب انت ام علی، میرا رب تو ہے یا میرا بھائی علی؟ ارشاد ہوا، محبوب میں تیرا رب ہوں۔ میں نے کائنات پر نگاہ کی، میں نے یہی دیکھا کہ واحد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے جس کا لہجہ میرے محبوب کو محبوب ہے۔ محبوب، میں نے تیری محبت کی خاطر تیرے بھائی علی کا لہجہ اختیار کیا ہے، اس لیے میں نے کہا عرش پر اللہ مولا علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پہ زینب کبریٰ اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام کرتے ہیں۔ اور دوستو، پھر یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی صرف پیغمبر کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ نبی پاک کو اللہ نے ایسی بعظمت بیٹی عطا فرمائی۔ یہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا، امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں لکھا، اور ہزاروں بار آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ۔ جب بھی بیوی پاک بابا کے پاس آتی تھیں، رسول اللہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی بعزت و عظمت بہن عطا فرمائی کہ جب بھی میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی تھی، امام حسین علیہ السلام بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ محدث جزائری نے لکھا، مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، امام حسین علیہ السلام قرآن ہاتھوں پہ لے کر کھڑے ہو۔ اب تمہیں سمجھ آئی میری آقا زادی کس عظمت کی مالک ہے؟ قرآن ناطق بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، قرآن صامت بھی جس کی تعظیم۔ اس لیے مرحوم مامکانی عبداللہ مامکانی ہمارے ایک فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے ان کا رجال مامکانی بڑی معروف کتاب ہے، اس میں ایک جملہ لکھتے ہیں، اقول زینب وما زینب وما ادراک ما زینب۔ کیا ہے زینب؟ کون ہے زینب؟ تم کیا جانو کہ کیا ہے زینب؟ تمہیں کیا پتا؟ ملائکہ کی تسبیح کا نام ہے زینب۔ ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، ہر بھائی کو بہن سے، جتنی محبت میری آقا زادی کو بھائی حسین سے تھی، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ محدث جزائری لکھتے ہیں کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، میری آقا زادی پہلے آ کے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی۔ یہی وجہ تھی میرے آقا امیر المومنین علیہ السلام نے جب اپنی لخت جگر کا عقد پڑھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اس نکاح میں امیر المومنین نے 2 شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہوگی، اور دوسری شرط یہ رکھی تھی، عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گا۔ میری زینب کو روکنے کا حق نہیں رکھتا۔ جب آقا زادی کی ولادت ہوئی نا، نبی پاک میں نے عرض کیا مدینہ سے باہر تھے، جب واپس آئے بلال سے فرمایا بلال منادی کرو مدینے میں، سارے صحابہ کو مسلمانوں کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ عزادارو منادی ہو گئی،
مسجد بھر گئی مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے۔ سرکار دو عالم ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، فرمایا یا علی گھر جاؤ نا، میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مولا مومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے۔ رسول اللہ ممبر پر تشریف فرما تھے، بیٹی کو رسول اللہ کے ہاتھوں پر دیا۔ پیغمبر گرامی نے وہی طریقہ دہرایا، پیشانی چومی، صحابہ کرام کے سامنے پھر بیٹی کے ننھے ننھے بازوؤں پہ بوسہ دیا۔ پھر سرکار نے فرمایا حاضی مسیل و خدیجہ، یہ میری بیٹی اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا مسلمانوں میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، میری وصیت کو بھلا نہ دینا، میری اس وصیت کو غائبین تک بھی پہنچانا، جو آج مسجد میں موجود نہیں ہیں مسلمان ان تک بھی میری وصیت پہنچانا۔ اور میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ عزادارو آپ سوچ رہے ہوں گے جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، جتنا احترام کائنات میں اس بی بی کا ہوا ہوگا اتنا احترام تو کسی بی بی کا تو عزادارو سنیں کہ کتنا احترام ہوا جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا ام المصائب کے نام سے جانتی۔ جس بی بی کا نام رسول اللہ نے وحی خدا کے مطابق زینب رکھا، دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی ہے۔ اور جس بی بی کا نام رسول اللہ نے وحی خدا کے مطابق زینب رکھا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی، دکھوں کا کعبہ۔ کعبہ جانتے ہیں نا سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں، یہ میری آقا زادی کربلا میں دکھوں کا کعبہ بن گئی تھی، سارے دکھ جس آقا زادی۔ پیغمبر فرما کے گئے میری زینب کا حیا کرنا، مسلمانوں نے کیا حیا کیا، نبی زادی کے سر سے چادر چھین لی، رسول کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، کوچا بکوچا دیار بدیار، کبھی ابن زیاد کا دربار اور کبھی یزید کا دربار۔ یہی وجہ سے جب بھی آقا زادی کو موقع ملتا یہی فرماتے ہو مسلمانوں حیا کرو، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ اور عزادار بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس آقا زادی کو جب لے جایا گیا شام میں اور یزید ملعون کے دربار میں جو میری آقا زادی نے خطبہ پڑھا، اس کا صرف ایک جملہ اور یہی درد ہے میری آقا زادی کا، یزید ملعون کو خطاب کر کے فرمایا امن العدل یبن الطلقاء تخدیروں کا حرائرہ کا و اماک و سوکوں کا بنات رسول اللہ سبایا۔ وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے، تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار و بازار۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔